حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں. لقمان حکیم نبی نہیں ہیں، لقمان حکیم ولی ہیں. اللہ نے حکمت کے خزانے ان کو عطا فرمائے. لقمان حکیم سے کسی بندے نے کہا بھائی تم بکریاں نہیں چراتے تھے؟ کہا ہاں. تو پوچھا اللہ نے علم و حکمت کیسے عطا کر دی؟ اور میں 3 کاموں کی وجہ سے. لقمان حکیم بولے میں نے 3 کام کیے ہیں، اللہ نے علم و حکمت کے خزانے مجھے عطا کر دیے. پوچھا کون سے؟ لقمان حکیم کہنے لگے سب سے پہلا کام میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا. نمبر 2 فرمایا جس نے مجھے امانت دی ہے میں نے وقت پہ واپس کی ہے. نمبر 3 میں لا یعنی کاموں سے بچتا ہوں تو اللہ نے علم و حکمت کے خزانے میری زبان پہ جاری فرما دیے. اگر بندہ ان تینوں بیماریوں میں ملوث ہو اور پھر کہے میری زبان پہ علم و حکمت کی باتیں کیوں نہیں آتی، میری زبان سے کیوں خوبصورت جملے نہیں نکلتے، نمبر 1 فرمایا جھوٹ کو چھوڑو. جھوٹ بندہ جب بولتا ہے تو علم و حکمت اس بندے کے پاس نہیں ہوتا. اگر کسی نے امانت رکھی ہو تو وقت پہ اس کو ادا کرنا. نمبر 3 بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے بچنا. آج ہمارا زیادہ وقت 2 باتوں میں گزرتا ہے، 2 کاموں میں گزرتا ہے. ایک موبائل استعمال کرنے میں. اب تو جوان ہو، عمر رسیدہ ہو، بوڑھا ہو، ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کے اوپر ہی وہ لگا ہوا ہے. ایک وہ وقت ہے جب بھائی اکٹھے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کی بات سنتے سناتے تھے. بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا اپنا تجربہ بتاتا تھا. والد نے جو زندگی گزاری ہوتی تھی وہ اپنے تجربات سے بیٹوں کو آگاہ کرتا تھا. اب 4 بھائی بیٹھے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن ایک دوسرے سے بیگانے ہیں اور وہ ہر بندے کے سامنے موبائل ہے اور وہ موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو ہمارا موبائلوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. نمبر 2 جتنی لا یعنی باتیں ہیں ان کے اندر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. چوک میں کھڑے ہو جائیں، چوراہے میں کھڑے ہو جائیں یا کھانا کھانے کے بہانے 4 دوست کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی با مقصد بات نہیں ہے، ساری باتیں لا یعنی ہیں. تو لقمان حکیم کہتے ہیں میں ان 3 باتوں سے بچا ہوں، اللہ نے مجھے علم و حکمت کے خزانے عطا کر دیے. تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. وہ نصیحتیں بھی ہمارے لیے بھی سبق آموز ہیں. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹے جب تم کو کام کرے تو کوئی تیری مذمت کرے تو گھبرایا نہ کر، لیکن نیکی کا کام کر کے لوگوں سے اس کی تحسین بھی نہ چاہا کر کہ تو نیکی کا کام کرے تو لوگ کہیں کیا بات ہے، کتنا خوبصورت کام کیا. فرمایا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کام نہ کر بیٹا، جب بھی کام کر اپنے رب کی رضا کے لیے کر. بندہ جب یہ چاہتا ہے کہ میں کام کروں لوگ مجھے داد دیں، میں کام کروں لوگ کہیں یار کیا بات ہے تو نے کتنا شاندار کام کیا ہے. فرمایا کام لوگوں کے لیے نہیں کرنا، کام بندوں کے لیے نہیں کرنا، کام اپنے رب کے لیے کرنا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا اگر کام آپ نے اپنے رب کے لیے کیا اور کوئی بندہ کہتا جی مجھے پسند نہیں آیا، آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ آپ کہیں گے میں نے کون سا تیرے لیے کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے جس رب کے لیے کیا ہے وہ رب مجھ پہ راضی ہے. کیا دلیل ہے جی اللہ راضی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے سمجھ لو رب راضی ہے. اگر وہ نہ دیکھیں نا ایم پی اے کا کارڈ کسی کو آ جائے تو وہ 50 بندے کو دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ایم پی اے کے بیٹے کی شادی ہے مجھے اس نے بلایا ہے، اور جب باری آتی ہے جانے کی تو دوڑتا جاتا ہے جی مینو نے کارڈ کر لیا. میں نے کہا ایم پی اے بلائے تو دوڑتا جائے، رب اگر تجھے بلاتا تو دوڑتا آتا. یوں سمجھ کے گویا رب نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے. صوفیاء کی زبان میں اگر بات کروں تو میں یوں کہوں گا اگر ایک بندے کی جماعت بھی چھوٹ جائے، نماز کی بات نہیں کر رہا، صوفیاء کہتے ہیں اگر کسی بندے کی جماعت بھی چھوٹ جائے سمجھ لے اس نے کو گناہ کر دیا ہے کہ اللہ نے جماعت کی حاضری اسے چھین لی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، بندہ اپنے من میں دیکھے اور حقیقت ایسے ہی ہے. بندہ جب کو گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان کی جو نیکی کے اسباب ہیں وہ کچھ رک جاتے ہیں. اس لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے یا اللہ کیوں جماعت رہ گئی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر ٹائم میں سویا رہوں، میں تو اٹھ جاتا ہوں، آج کیوں سویا رہا، میری جماعت کیوں قضا ہوگی، آخر وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا. جب بندہ کو گناہ کر لیتا ہے اللہ جماعت کی حاضری چھین لیتا ہے، جب مزید گناہ کرتا ہے تو اللہ مسجد میں آنے کی حاضری بھی چھین لیتا ہے. اس لیے کہ بندہ جب ایک نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں آ جائے سجدہ کرنے کے لیے سمجھ لے اللہ نے وہ قبول کر لیا. اگر پہلا سجدہ قبول نہ ہوتا اللہ تجھے کبھی بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہ دیتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو جو خوبصورت فرامین سنائے وہ اپنی مثال آپ ہیں. لقمان حکیم کا ایک اور بات، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے تھے بیٹا
شادیوں میں زیادہ نہ جایا کرو، زیادہ جنازوں میں جایا کرو۔ پوچھا ابا جان کیوں؟ فرمایا زیادہ تم شادیوں میں جاؤ گے دنیا کی خواہش بڑھے گی، زیادہ جنازوں میں جاؤ گے تو اللہ کا خوف بڑھے گا، اس لیے بیٹا زیادہ جنازوں میں جایا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں رواج کیا ہے، کثرت کے ساتھ لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، باری جنازے کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کون سا فرض عین ہے، فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض کفایہ ضرور ہے، لیکن اگر ہم جائیں گے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جنازہ پڑھ کے آئے ایک قرات اس کو اجر ملتا ہے، جو جنازے کے بعد دفن کرنے کے بعد آئے اللہ اسے 2 قرات اجر دیتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے لقمان حکیم کہتے تھے زیادہ شادیوں میں نہ جاؤ، زیادہ جنازوں میں جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کا خوف پیدا ہو، آخرت کی یاد تازہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ لقمان حکیم کی حکمت جہاں پہ ختم ہوتی ہے، میرے اور آپ کے نبی کی حکمت کی باتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔